السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ارشاد فرمایا گیا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بنو، سچ بولا کرو۔ ایک حدیث ہے جس کو بخاری اور مسلم علیہ رحمہ دونوں نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اس کے ہاں بہت سچا لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی یقیناً جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اسے جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ آپ تصور کیجئے، آپ بچے کو ہی لے لیجئے، آپ جب اس کو سچ بولنے کی عادت ڈالیں گے، بچپن سے سچائی کی عادت ڈالیں گے، تو بڑا ہو کر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، ہمیشہ سچ بولے گا، تو آپ کے لیے بھی اس میں عافیت ہے اور اس کا اثر اس کی زندگی میں پڑے گا۔ جیسے اس حدیث کا مطلب ہے، جیسا کہ ہم دنیا والوں کے نزدیک جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو دنیا والوں کے ہاں جھوٹائی تصور کیا جاتا ہے، وہ مشہور ہو جاتا ہے، فلاں آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کی باتوں پر مت بھروسہ کیا کرو۔ اور جو سچ بولتا ہے اس کی اچھی تعریف ہوتی ہے، اس کی باتوں پر بھروسہ کیا جاتا ہے، ہر اعتبار سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اچھا آدمی ہے، اس لیے کہ جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے، اور جو ایک بار جھوٹ بولتا ہے اس کو بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ایک جھوٹ کے لیے اور ایک سچ کو چھپانے کے لیے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جھوٹ کی طاقت زیادہ دیر نہیں ہوتی۔ آدمی جتنا جھوٹ بولے گا لوگوں کو دنیا والوں کے نزدیک اور دنیا والوں کی نظر سے بچنے کے لیے، تو جھوٹ کی طاقت اتنی کمزور ہوتی ہے، دنیا میں تو جلد ہی جلد اس کا بھانڈا پھوٹ ہی جاتا ہے، مگر آخرت میں بھی اللہ کے نزدیک وہ آدمی جھوٹا ہی تصور کیا جائے گا، اس لیے کہ جھوٹ کی طاقت بہت لمبی نہیں ہوتی، جھوٹ کی عمر زیادہ نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں صدیق اور کذاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ الفاظ تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ صدیق زیادہ سے زیادہ سچ بولنے والا، کذاب ہے نہیں، اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ اور حدیث پاک کا مطلب اس سے یہی مطلب اخذ ہوتا ہے کہ آدمی جب اس کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے، جیسے کہ ایک مثال اکثر دی جاتی ہے کہ محلے میں چور گھس گیا تو لوگ بھاگتے ہیں، کہاں ہے چور کو پکڑو، لوگ دیکھتے ہیں پھر چور نہیں ہے، ایک بار ایسا ہوتا ہے، دو بار ایسا ہوتا ہے، پھر تیسری بار چوتھی بار سچ مچ میں چور آ جاتا ہے، لوگ اس کی باتوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دیکھیے یہ تو ایسے ہی بول دیتا ہے، پچھلی بار بھی ایسا ہوا تھا اور چور نہیں آیا تھا۔ اس طرح کا اثر پڑتا ہے، لوگوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہے، اس کے گناہوں میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے اس کو گناہوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے، ترمذی نے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور یہ روایت محمد حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے میں نے الفاظ سنے، وہ چیز جو چھوڑ دے جو تجھ کو شک میں ڈالے، اور اس کو اختیار کر جس کی بابت تجھے شک و شبہ نہ ہو، اس لیے کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک اور بے چینی ہے۔ آپ خود تصور کیجئے، جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں شک ہوتا ہے، میں نے کیوں کیا، کہیں میں نے غلط نہیں کیا، کہیں میں نے غلط تو نہیں کیا۔ اگر جو آدمی سچ بولتا ہے اس کو اطمینان ہوتا ہے، مجھے کیا ہے، میں نے سچ بول دیا ہے، جو کچھ ہے میں نے بتا دیا ہے، یہ زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ حضرت ابی سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ ایک لمبا قصہ ہے ہرقل اور ابو سفیان کی ملاقات کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کو لے کر آئے تھے لوگوں کے سامنے سچا پیغام کو لے کر، تو ہرقل نے ابو سفیان تب مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے پوچھا تھا
وہ جو محمد نام کے نبی ہیں وہ آپ کو کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا او پیغمبر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ان باتوں کو چھوڑ دو جو تمہارے باپ دادا کہا کرتے تھے۔ اور او پیغمبر نماز پڑھنے کا، سچ بولنے کا، پاک دامنی کا، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہاں پر بھی سچائی کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں کہ ہمارے ہاتھ سے اتنا بڑا ہمارے زبان سے ہو رہا ہے۔ تجارت میں ہر اعتبار سے جھوٹ، یعنی بچوں سے بھی جھوٹ کھلوایا جاتا ہے۔ یعنی گھر میں کوئی بلانا آتا ہے تو بچے سے کھلوایا جاتا ہے، کہہ دو گھر میں والد صاحب نہیں ہے۔ وہاں پر بھی بچوں کو جھوٹ بولنے کی ترغیب دی جاتی ہے، یعنی بچپن سے اس کے ذہن میں یہ بٹھایا جاتا ہے۔ پھر بڑے ہونے پر جب آپ کے سامنے کسی بات کو لے کر جھوٹ بولتا ہے تو آپ خود اس کو ٹوکتے ہو اور اس کو ڈانٹتے ہو۔ اگر آپ بچپن میں ہی آپ اس کی تربیت کر دیتے، اس کو اچھی بات کا حکم دیتے تھے اور جھوٹ بولنے سے اس کو روکتے، سچائی کی ترغیب دیتے، تو وہ بڑا ہو کر آپ کو اس طرح کی ٹوکنے کی نوبت ہرگز نہیں آتی۔ کیونکہ آپ نے بنیاد سے غلط ڈالی ہے۔ آپ خود دنیا کے ہر شعبے میں دیکھیے، چاہے تجارت ہو، سیاسیات ہو، معاشیات ہو، ہر جگہ جھوٹ ہے، چوری ہے، کرپشن ہے، یہ چیز عام ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے علماء کرام سیاست کو گندی اور جھوٹی چیز سمجھ کر اور اس کو ایک کرپٹ چیز سمجھ کر اس سے الگ ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس چیز میں رہ کر، جیسا کہ پہلے تم تھے وہاں اس میدان میں رہ کر لوگوں کو سچائی کا حکم دیتے تھے اور وہاں سے جھوٹ کو مٹا دیتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، مگر ہم اس کے برعکس جا رہے ہیں۔ ہم جھوٹ کا الٹ سے ساتھ دے رہے ہیں۔ ایک اعتبار سے ہماری خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم جھوٹ کے ساتھ ہیں۔ غیر تو غیر ایسی پارٹیوں میں موجود مسلم سیاستدان بھی اتنے جھوٹ بولتے ہیں، تھوڑے سے وقتی اقتدار کے لیے، وقتی خوشی کے لیے اور اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور ایک جھوٹ کہہ کر ہم دنیا والوں کی نظر سے تو بچ سکتے ہیں، مگر وہ مالک، وہ آقا، وہ شہنشاہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے ہم کبھی بچ نہیں سکتے۔ نہ دنیا میں بچ سکتے ہیں، نہ آخرت میں بچ سکتے ہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچ بولنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ جہاں پر جھوٹی مجلسیں ہیں، جس مجلس میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، اس مجلس سے بھی آپ دور رہیے، اس مجلس کے قریب بھی مت جائیے، جھوٹوں کا ساتھ ہرگز مت دیجیے۔ میں آپ کو یہاں تک بتاتا ہوں، آپ سچائی کا اتنا خیال رکھیے۔ میں آپ کو تمام احادیث کی اور جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس روشنی میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو اگر آپ دروازے کے پاس ہے تو ہرگز آپ مت کہیے کہ میں فلاں جگہ پہنچ چکا ہوں، رستے میں ہوں، ابھی 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ ایسا ہرگز مت کیجیے۔ آپ فون میں وہی کیجیے جو آپ جہاں پر ہے، میں گھر کے دروازے سے ابھی نکلا ہوں، چند منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ یعنی انجانے میں چھوٹی چھوٹی چیز میں ہم اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا گناہوں کا ہم ذخیرہ جمع کر چکے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میں بار بار 2-3 باتیں دہرا رہا ہوں، میں تاکید کے لیے دہرا رہا ہوں۔ بات میری اور آپ کی نہیں، چیز اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم اس چیز کو، سچائی کو لوگوں کے سامنے پھیلائیں اور لوگوں کو سچ بولنے کی ترغیب دیں، خود بھی سچ بولیں۔ شاید آپ کو دقت ہوگی، پر آپ شروع میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا ہو سکتا ہے، دنیا کی لوگوں کی نظروں میں گرنا ہو سکتا ہے، مگر آپ سچ بولنے کا مزہ آپ کو تبھی محسوس ہوگا جب آپ پریکٹیکلی اس کو کر کے دیکھیں گے اور لوگوں کے سامنے کر کے دکھائیں گے۔ آپ خود پہلے نمونہ بنیے، سچ بول کر دکھائیے، آپ کو دیکھا دیکھی آپ کے چھوٹے اور دوسرے لوگ یہ کام شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سچائی کے راستے پہ، دین کے راستے پہ، اسلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔